اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم انسانوں کی رائے کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس رائے کا بھی بڑے محتاط انداز میں اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ رائے بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا، کیا سمجھا، اس پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنے میں اور جن کے جوابات ڈھونڈ کر ماننے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے۔ تقدیر کیا ہے بھی یا نہیں، اختیار کیا ہے بھی یا نہیں، عمل کیا ہے، سوچ کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے آپس میں، جذبات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، تصورات کیا ہیں، تخیلات کیا ہیں، رویے کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں۔ ان سب چیزوں پر غور کرتے ہوئے اور انسانوں کے اندر ڈفرینسز کیوں ہیں، انسان ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں، انسانوں کے دکھوں اور خوشیوں کی وجہ کیا ہے، کیا واقعی انسانوں کو دکھوں اور خوشیوں کی مقدار ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ملی ہوئی ہے؟ یہ اور اس طرح کے دوسرے کچھ سوالات، ان کے جوابات ڈھونڈتے ہوئے، سوچتے ہوئے، غور کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی
ذات مقدسہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے بغیر وہ ان سوالوں کے بارے میں سوچ نہیں پاتا، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یہ وہ سوال ہیں جن کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دے رکھے ہیں۔ کچھ نے ان جوابات کو پبلک کر دیا ہوا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا ہوا ہے، اور کچھ نے انہیں اپنے دل میں رکھا ہوا۔ لوگوں تک پہنچانے والے افراد میں سب سے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے مبعوث فرمائے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ جو ان پیغمبروں کو فالو کر کے آگے بڑھتے ہیں زندگی میں، پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ ان کے جوابات ہیں جو فطرتاً تو پیغمبروں کے جوابات جیسے ہی ہیں، لیکن الفاظ میں ہو سکتا ہے مختلف ہوں۔ کچھ فلسفیوں کے بھی جوابات ہیں، اور کچھ آرٹسٹک مائنڈ کے لوگوں نے بھی ان سوالوں کے جوابات دے رکھے ہیں۔ اس کے بعد جنگیں کرنے والے فوجیوں کے بھی کچھ جوابات ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں زیادہ تر۔ تاجروں کے بھی جوابات ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں زیادہ تر۔ سیاستدانوں کے بھی جوابات ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ ان سوالوں کا سوچ رکھا ہے، لیکن وہ پبلک نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے جوابات پیغمبروں کے جوابات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان سوالوں پر غور کر کے جو نتیجہ اخذ کیا ہوتا ہے وہ پیغمبروں کے بتائے ہوئے نتائج سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی بات کو پبلک نہیں کر پاتے، ڈر کی وجہ سے، کیونکہ بہرحال معاشرے میں جو اخلاقی معیار اور قوانین رائج ہیں یا ہوتے ہیں وہ پیغمبروں کے ہی بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو سیاستدانوں کے، تاجروں کے، جنگجوؤں کے، آرٹسٹوں کے، فلسفیوں کے جوابات پبلک ہوں یا نہ ہوں مختلف ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال اتنے بڑے ہیں اور اتنے عام ہیں کہ جو ہی انسان کو سوچ عطا ہوتی ہے وہ ان سوالوں پر سوچنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ شاید۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد وہ بنیاد فراہم کرنا ہے اپنے آپ کو جس پر میں
اگلی بات کرنے والا ہوں، تاکہ اپنی بات کے لیے میرے پاس کوئی جواز ہو۔ قرآن و حدیث میں میرے جوابات کے یا سوچ کے کچھ اشارے ملتے ہیں، جیسے انسان کی کمپوزیشن کے بارے میں کہ انسان بنا کس طرح ہے، کن کن چیزوں کو ملا کر اسمبل کر کے اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں فکس کی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں، ان کے اشارے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونک دی اور اسے علم سکھا دیا۔ تو یہ تین چیزیں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کو تین مراحل میں سے تو پہلے ہی گزرنا پڑا۔ یہ دراصل جسم، روح اور دماغ کی ابتدا ہے۔ سب سے پہلے جسم بنا، پھر روح بنی، بنائی گئی، دی گئی، ڈالی گئی، پھونکی گئی، پھر دماغ بنا، علم دیا گیا۔ جسم ظاہر ہے اور دماغ اور روح باطن ہے۔ یہ ایک ٹرائنگل ہے، ایک مثلث ہے۔ اسے ہم مثلث کے اصولوں پر ہی سمجھ لیں تو کافی ہے۔ مثلث کے زاویے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مثلث ہی کہلائے گی۔ تینوں زاویے برابر بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مثلث ہی کہلائے گی۔ مثلث کے زاویوں میں ورائٹی ممکن ہے مثلث ہونے کے باوجود۔ بہرحال تین اینگل بننے چاہیے۔ 0 ڈگری کوئی اینگل ہے یا نہیں ہے، یہ میتھمیٹیشنز شاید بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن 1 ڈگری سے 179 ڈگری تک 180 پر اسٹریٹ لائن ہوتی ہے شاید، تو کوئی نہ کوئی زاویہ ممکن ہے اینگل، ٹرائنگل میں، مثلث میں۔ تو دماغ، روح اور دل ایک مثلث کی طرح ہیں۔ ہر انسان انہی 3 چیزوں پر قائم ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اپنے اپنے زاویوں کے ساتھ۔ ہر مثلث کے 3 اندرونی زاویے ہیں اور 3 بیرونی ہیں۔ ہر اینگل، ہر کونا مثلث کا 360 ڈگری کے زاویوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے کوئی مقدار مثلث کا اندرونی زاویہ ہو سکتا ہے اور کوئی جو باقی بچ گیا وہ بیرونی زاویہ ہوگا۔ تو جو اندرونی زاویے ہیں باطن ہیں اور جو بیرونی زاویے ہیں وہ ظاہر ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کا ظاہر ہے بیرونی زاویے اور اندرونی زاویے۔ انسان کو مختلف تو بنایا گیا ہے،
اسے ایک دوسرے پر فضیلت تو دی گئی ہے کسی وجہ سے. کسی کو ایک کوالٹی دولت کے حساب سے، کسی کو روح کے حساب سے، علم کے حساب سے، کسی کو اختیار کے حساب سے فضیلت تو ملی ہوئی ہے. لیکن شاید وہ اس فضیلت کی وجہ سے خوشیوں اور غموں کی تعداد میں مختلف نہیں ہیں. خوشیاں اور غم ہر انسان کو ایک جتنے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ تمام انسانوں کے 360 ڈگری 360 ڈگری 360 ڈگری یہ تقریباً بنتے ہیں 1080 ڈگری تینوں زاویے. تو ہر انسان مثلث ہے، اور مثلث کی صورت میں ہے کیونکہ اس کے اندر جسم، دماغ اور روح موجود ہیں، تینوں چیزیں موجود ہیں. تو ہر انسان کے اندر یہ مثلث موجود ہے، اور ہر انسان کو تینوں زاویے کسی نہ کسی شکل میں دیے ہوئے ہیں. کسی کو باطنی زاویے زیادہ دے دیے ہیں، اور کچھ دوسرے ظاہری کم ہیں، اور کچھ دوسرے ظاہری زیادہ ہیں اور باطنی کم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. لیکن نمبر آف ڈگریز 1080 تینوں زاویوں کو ملا کر وہ سب کے پاس ایک جتنی ہے. ہر انسان مختلف تو ہو سکتا ہے، گھٹیا نہیں ہو سکتا. وہ دوسرے انسان کے برابر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ فقیر ہے، دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جتنا دے رکھا ہے. دولت کا فرق ہے، دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں. یہ بات مجھے تسلیم کرتے ہوئے، یہ بات سوچتے ہوئے تو مشکل ہو سکتی ہے میرے لیے، اور اس کا جواب ڈھونڈنا بھی مشکل تھا. کچھ ملا کچھ نہیں ملا. لیکن یہ بات مانتے ہوئے مجھے بڑا تردد کا سامنا ہے کہ اللہ تعالی خوشیاں اور غم کیوں انسانوں کو ایک دوسرے سے زیادہ یا کم دے گا؟ اس چیز کا ماننا میرے لیے ذرا توجہ طلب ہے. مجھے سوچنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ اس پہ. جو یہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی زندگی تکلیف دہ ہوتی ہے، مجھے یہ چیز، اس کا مطلب بدکاروں کی زندگی بڑی خوش و خرم ہوتی ہے. دوسرا مطلب اس کا یہی ہے. مجھے یہ چیز مانتے ہوئے ذرا تردد کا سامنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. نیک لوگوں اور بدکاروں، گنہگاروں میں تکلیفوں اور خوشیوں کی بانٹ یا تقسیم ایک جتنی ہی ہے. واقعات بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. کسی پہ کوئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ہے. واقعات کا ڈفرنس تو ہے، کسی کے ساتھ کوئی واقعات ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ہیں، لیکن ایک جیسے ہی ہیں. کسی نیک انسان کے ساتھ بھی وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کسی بد انسان کے ساتھ ہے. اسی طرح کسی نیک انسان کے ساتھ وہ اچھا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کسی بد انسان کے ساتھ بھی اچھا واقعہ پیش آ جاتا ہے.
میرے خیال میں تو مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ جواب زیادہ آسان محسوس ہوتا ہے، اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو انصاف پر برابر برابر عنایات کر رکھی ہیں، انعامات کر رکھے ہیں۔ اس نے اپنے انسانوں کو خوشیاں اور غم ایک جتنے دے رکھے ہیں۔ دولت کے فرق کی وجہ سے انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے دولت مندوں کے پاس خوشیاں زیادہ ہیں اور غریبوں کے پاس کم۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ فرق تو ہو سکتا ہے، نظر آتا ہو، طرز زندگی میں فرق ہو سکتا ہے، نظر آتا ہو، طرز معاشرت میں فرق نظر آتا ہو، لیکن خوشیوں اور غموں کی تعداد اور مقدار ایک جتنی ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم دوسری صورت میں یہ مانتے ہیں کہ کسی کو خوشیاں اور غم مختلف ملے ہوئے ہیں، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر تو مبنی ہو سکتی ہے چیز، لیکن یہ کسی حوالے سے کویسچنیبل بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان قیامت پہ کویسچن بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسانوں کے ساتھ، اور جو اس کا انصاف ہے، عدل ہے، یہ چیز تھوڑی سی ان چیزوں پر اعتراض کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ گناہ گار اور نیک کردار انسان، ان میں فرق تو ہے، اور فرق ظاہر ہے، اور اس فرق پر ہی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے کچھ فیصلے بھی ہوں۔ لیکن اس فرق پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو سکتا ہے ذرا آبجیکشنیبل ہو۔ ہماری سمجھ میں یہ کویسچن نہیں آتا، اور اس پر اکثر اوقات لوگ پہنچ جاتے ہیں سوچتے سوچتے کہ اگر تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے کسی کے گناہ اور ثواب، تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ اب تقدیر کی ایکسپلینیشن ہے آگے۔ میں کہتا ہوں، میری سوچ میں یہ آتا ہے کہ تقدیر اور اختیار، بے بسی اور اختیار، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں انسانوں کے پاس۔ کسی کو زیادہ اختیار ہے، کسی کو کم اختیار ہے۔
اگر یہ سمجھا جائے کہ آخرت کا فیصلہ اختیار پر مبنی ہوگا کہ انسان کو جتنا اختیار ملا ہوا تھا 1% یا 99%، اس کو اس نے کیسے استعمال کیا، اس اختیار کو اس کی انٹینشن کیا تھی، اس کا بینٹ کیا تھا، رجحان کیا تھا، نیت کیا تھی، وہ کس طرف جانے والا تھا، جانا چاہتا تھا، چلا گیا تھا، واپس آیا تھا، ان ساری باتوں کا حساب ہوگا اور اس پر آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارے سمجھنے کی کوششیں ہیں، باقی ہم حتمی طور پر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سوال کے جواب تک پہنچ گیا۔ ہم محض اس کا جواب دیکھ رہے ہیں، جواب ڈھونڈ رہے ہیں، اور پیغمبروں نے بھی کچھ جوابات دیے ہوئے ہیں ان سوالوں کے، اس سوال کے، اس کی روشنی میں ہم اس کو وضاحت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ انسان میں خوشیاں اور غم دولت کے کم اور زیادہ ہو جانے کی وجہ سے تو نہیں ہے، کم از کم دولت کا کام اور زیادہ ہو جانا وہ تو کم از کم ان کی بنیاد نہیں نظر آتا۔ اختیار کا کام اور زیادہ ہو جانا بھی اس کی بنیاد نہیں نظر آتا، اور علم کا کام اور زیادہ ہو جانا بھی اس کی بنیاد نظر نہیں آتا، خوشیوں اور غموں کے زیادہ ہونے کی بنیاد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشیوں اور غموں کا زیادہ نظر آنا ایک وہمہ ہے، ایک دوسرے سے کم اور زیادہ نظر آنا وہمہ ہے، دھوکہ ہے۔ دل کے حالات کے حساب سے، دل کی حالتوں کے حساب سے کون کتنا خوش ہے، یہ سب برابر ہیں، سب ایک جتنے خوش ہیں اور ایک جتنے غمگین ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے۔ دنیا میں ملے ہوئے اختیار عہدوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، انسان کو کچھ کرنے پر اختیار ہو، دولت یا علم۔ ان کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں خوشیوں اور غموں کی تقسیم نہیں ہے۔ احساس خوشیوں اور غموں کا، شعور، یہ جس کے پاس بہتر ہے وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے، یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ دولت، اختیار اور علم کی بنیاد پر خوشیاں اور غم تقسیم نہیں کیے گئے، یہ سب برابر ہیں، ہر انسان کو خوشیاں اور غم برابر ملے ہوئے ہیں۔
انسان ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہے، لیکن ایک دوسرے سے گھٹیا اور برتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو لائکس اور ڈس لائکس کے، اپنی ذاتی لائکس اور ڈس لائکس کے اندر تو رکھتا ہے، لیکن شاید پروویژنز جو عنایات اور عطا ہیں وہ ایک جتنی ہی رکھتا ہے سب پر۔ ان میں کمی نہیں آنے دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پروویژنز کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بنیاد پر جو ظاہر سے متعلق زیادہ ہیں سمجھی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے عنایات انعامات انسان کو دے رکھے ہیں زندگی میں، ظاہری اور باطنی دونوں شامل کر لیں، ان کی بنیاد پر لائکس اور ڈس لائکس، یحبو اور لا یحبو کے جو اندر لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے اور جن سے محبت نہیں کرتا، جن کو پسند کرتا ہے اور جن کو پسند نہیں کرتا، ان کی کیٹیگریز میں جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حوالے سے نہیں آتے، بلکہ شاید اپنے ملے ہوئے اختیار کے استعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہر انسان کو جو اختیار ملا ہوا ہے اور جتنا وہ مجبور ہے، جو تقدیر ملی ہوئی ہے اور جو توفیق ملی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یحبو اور لا یحبو کی کیٹیگریز میں، اقسام میں لوگوں کو داخل ہونے دیتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کا دنیاوی عنایات کا گراف کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کو دولت کتنی ہی کم یا زیادہ کیوں نہ ملی ہو، اختیار کتنا ہی کم یا زیادہ کیوں نہ ملا ہو، دنیاوی اختیار، اور علم کتنا ہی کم یا زیادہ کیوں نہ ملا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اس بنیاد پر کہ آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس کو اللہ کے قرب کا وسیلہ کتنا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش آپ نے کتنی کی ہے۔ آپ نے کتنی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے ہی، آپ کتنی کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے سارے
پروویژنز کے ساتھ. ہر چیز مقدر ہو سکتی ہے، لیکن یہ اختیار، ہر چیز مقدر ہو سکتی ہے لیکن یہ اختیار کہ آپ اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یہ مقدر نہیں ہے. شاید یہ اللہ نے دے رکھا ہے. دنیاوی طور پر آپ کو چیزیں مختلف حوالوں سے مختلف ملی ہوئی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اختیار، یہ نیت، یہ محبت، یہ چاہ کتنی قسمیں ہیں، کس میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے ہی اس کا بخشش ہے. 1% بھی اگر کسی کو اللہ نے اپنی محبت دے رکھی ہے اور وہ اس محبت کو لے کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کتنی دی ہوئی ہے، اللہ نے کتنی محبت کس کو دی ہوئی ہے، کتنی چاہت دی ہوئی ہے اپنی طرف آنے کی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن جو لے کر جاتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی، اس کے اوپر اس کا حساب کتاب ہوگا شاید. یہ میرا اندازہ ہے، ظاہر ڈیفینیٹ تو ہم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جن چیزوں کا علم نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے سے محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے. کچھ چیزوں کے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہوئے ہم ان باتوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر فرض کریں میں اس بات پر پہنچ جاتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ میری اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش ہے، میں پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا. میں نے ہر ممکن طریقے سے اپنی کوشش کرنی ہے. میں کتنا پہنچتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتنا پہنچنے دیتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ میری ظاہر ہے کہ میری استطاعت پر ہے. فتح اللہ اتق اللہ ما استطاعت ہوں، تو جتنی بھی ہماری استطاعت ہے اتنی ہم اللہ تعالیٰ کے طرف جا سکتے ہیں، اس کا لحاظ اور دھیان کر سکتے ہیں. تو اسی پر حساب کتاب ہے اگر ہوگا، اگر ایسا ہے تو ورنہ وہ ہو سکتا ہے بخش دے، ویسے ہی بخش دے ہمیں. چلو مجھے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ تو یہ بھی لگتی ہے کہ صرف اس کو مان لینا، ایک مان لینا ہی ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بھی کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال باقی جو چیزیں ہیں انسان کے اندر، جو ڈفرینسز ہیں، ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے. توفیق ہمیں اس وقت نہیں ملتی جب ہم اپنے آپ کو خوشی اور غم کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. توفیق ملتی ہی اس وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو نیکی اور بدی کے حوالے سے دیکھنے لگتے ہیں، اور گناہ اور توبہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں توفیق کے خزانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ خوشی اور غم کی بنیاد پر، دولت اور غربت کی بنیاد پر، اور اختیار اور بے بسی کی بنیاد پر نہیں لینا، اس نے اچھے اور برے کی بنیاد پر لینا ہے. ہمارا حساب اچھے اور برے کی بنیاد پر ہوگا. ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارا حساب کتاب ہوگا. اس میں ہماری دنیا میں کیا حالت تھی اس کی کوئی کہیں ثبوت نہیں ملتا. ہم نے اس حالت میں اچھا اور برا کام کتنا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز اللہ کا جو معیار ہے وہ اچھائی اور برائی ہے، تو اس کے اوپر اس نے حساب کتاب لینا ہے. تو جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اچھائی اور برائی کے حوالے سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے موافقت نصیب ہو جاتی ہے. توفیق کا مطلب اگر ایک موافقت بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں اس کلپ کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے
کوشش کا، نیک کاموں کی کوشش کا اور نیک کاموں کے کرنے کا جو ذکر کیا ہوا، ظاہر ہے اس کی کوئی بنیاد ہے، وہ ایسے تو نہیں کر دیا ہوا کہ ایسا کر نہیں سکتا انسان، کوشش کر نہیں سکتا لیکن مجبور ہے، لیکن اس کو اللہ نے کہا کوشش کرو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر کہا ہے تو انسان کے اندر وہ طاقت ضرور ہوگی، تبھی اس کو کہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر انسان کچھ کر نہیں سکتا تو پھر اللہ نے اس کو اتنے احکام دیے ہیں، اور یہ سارے احکام نیکی کے احکام ہیں، اور جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اتنا کرنے کے احکام ہیں، اور انسان کتنی استطاعت رکھتا ہے یہ اس کو نہیں معلوم، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوشش کا گنجائش، کوشش کا مرتبہ، کوشش کا اجر ضرور رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، تو تبھی اس کو یہ اتنے احکام دیے گئے ہیں، اتنے پیغمبر مبعوث کیے گئے ہیں، اتنی کتابوں میں یہ احکام آئے ہیں، 4 کتابیں ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کی، اللہ کو ترجیح دینے کی اپنی زندگی میں اللہ کو ترجیح دینے کی، ترجیح کے بغیر آپ اللہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو، دین کو، اللہ تعالیٰ سے متعلق، دین سے متعلق چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا اصل مقصد ہے، نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر یہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انٹینشن رکھ کے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کی طرف نیک کام کرنا، اور ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہی قرب ملتا ہے۔ غفلت میں جو نیک کام ہے وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کے، دور رہ کے، اس کی انٹینشن کے بغیر کوئی نیک کام کرنا تو وہ نیک کاموں جیسا ہے، نیک کام نہیں ہے، کاموں کی جتنی بھی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف قرب بڑھنے، اس کی محبت لینے کے لیے جو کچھ کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ نیک کاموں کی صورت میں ہو یا سوچنے کی صورت میں ہو۔ میں نے سوچنے کی بات کی ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ انسان کی سوچ کی بڑی اہمیت ہے، آپ اسے یوں ہی بیکار نہ لیں۔ سوچ کی اہمیت ہے، اگر آپ سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ شاید عمل کے ذریعے پہنچنے سے بہتر ہے۔ عمل میں ہو سکتا ہے کہ کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سوچ ہے جس پر آپ سوچ کر ہی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اگر سوچ کر اس نتیجے پر نہیں پہنچیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی سے کوئی غلط بولنا شروع کر دیں کہ نہیں ایسا نہیں، کیونکہ آپ نے سوچا نہیں ہوا۔ تو یا آپ کا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے، میرا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کا خیال مختلف ہو۔ تو اصل بات جو ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کتنا کر لیتے ہیں، اپنی کوشش سے، اپنی نیت سے، چاہے ہماری کیسی بھی حالت ہے، اختیار اور دولت اور علم کے اعتبار سے ہماری حالت کیسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے موافقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی ہر کام میں سر بلند رکھنے کی، ترجیح دینے کی خوش قسمتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔